بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اس زمین کے اوپر تو اس سے پہلے اس زمین کے اوپر مسلمان موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے 3 ایسی مخلوقات پیدا کی جن کو شعور دیا، اور شعور دینے کے ساتھ ان کو ایک ہی بات بتائی کہ میں نے تم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو بھی بنائی یا پیدا کی وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتی ہے، وہ چرند پرند جاندار یا غیر جاندار کچھ بھی وہ اللہ کی ثنائی میں، اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف رہتا ہے۔ جاندار تو ہم جانتے ہیں کہ جو بھی چرند پرند جن میں جانور بھی آتے ہیں، پیڑ پودے بھی آتے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں لگے رہتے ہیں، لیکن غیر جاندار چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں لگی رہتی ہیں، جیسے پہاڑ لے لیں، زمین لے لیں، آسمان لے لیں، تو یہ سب غیر جاندار ہیں، ان میں جان نہیں ہے، لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی کچھ بنایا، خواہ وہ جاندار ہے، وہ غیر جاندار ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا رہتا ہے۔ لیکن اس عبادت کے کرنے کے 3 سٹیپ بتا دی اللہ نے، 3 سٹیجز دے دی کہ جیسے ہم کہتے ہیں گڈ، ویری گڈ، ایکسیلنٹ، یہ 3 سٹیجز ہیں، تو اسی طرح سے اعلیٰ، افضل اور افضل ترین 3 سٹیجز میں ان 3 مخلوقات کو ڈیوائیڈ کر دیا گیا۔ جو اعلیٰ کی کیٹیگری ہے اس کے اندر فرشتے آتے ہیں، لیکن فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے باقی 2 مخلوقات سے، جو جن اور انسان ہیں، ان سے علیحدہ کر دیا، کیونکہ فرشتے خاص کر اللہ کی عبادت کے لیے بنائے گئے تھے، ان کو اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے، تو وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہے ہیں اور لگے رہیں گے۔ اور دوسرا کام جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے لیا، وہ اپنے پیغمبروں تک، جو بھی نبی، پیغمبر، رسول بھجوائے، ان تک پیغام آسانی کے لیے ان کو استعمال کیا، جیسا کہ اسلام میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کمیونیکیشن کے لیے استعمال کیا گیا۔ تو فرشتوں کا ایک ہی کام ہے عبادت کرنا، یا پھر اللہ کا پیغام ان کے نبیوں تک جو بھی آئے ان تک پہنچانا تھا۔ اس کے علاوہ فرشتوں کے لیے کوئی تیسری اسائنمنٹ نہیں ہے۔ لیکن جو جن اور انسان ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے لا چیزیں ان کو ڈپیوٹ کی، ان کو اسائن کی کہ بھی تم نے زندگی گزارنی ہے، تم نے گھر بنانے ہیں، تم نے نسل چلانی ہے، تم نے کاروبار کرنے ہیں، تم نے رشتہ داریاں کرنی ہیں، تم نے سب کچھ کرنا ہے۔ وہ سارا کچھ جو انسان کر رہے ہیں، وہ سارا کچھ جن بھی کر رہے ہیں۔ انسان اور جن دونوں ایک ہی جیسی کنڈیشن، ایک ہی جیسی سچویشن سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو وہ مسلمان جو حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر کے جانے سے پہلے اس زمین کے اوپر موجود تھے، وہ جن تھے۔ جن جس طرح سے انسان یا مسلمان ہوتے ہیں یا غیر مسلمان ہوتے ہیں، تو مسلم اور نان مسلم کا جو ڈفرنس انسانوں میں ہے، سیم یہی ڈفرنس جنوں میں بھی ہے۔ جن بھی یا مسلمان ہوئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا کہ میں نے جن اور انسان اپنی عبادت کے لیے پیدا کیے ہیں، تو وہ عبادت ایک ہی خدا کی عبادت ہے، ایک ہی اللہ کی عبادت ہے۔ تو جب جنوں نے بھی اسی اللہ کی عبادت کرنی ہے اور انسانوں نے بھی اسی اللہ کی عبادت کرنی ہے، تو عبادت وہی کرتا ہے جو مسلمان ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ایک ہی پرپز کے لیے دونوں کو بنایا اور وہ پرپز عبادت کرنا ہے، تو وہ عبادت کوئی مسلمان ہی کر سکتا ہے۔ تو اس طرح سے جن بھی مسلمان ہوتے ہیں اور غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، اور وہ جو غیر مسلم جن ہوتے ہیں وہ شیطان ہوتے ہیں یا شیطان کے چیلے ہوتے ہیں، ان کو ابلیس کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے انسانوں میں بھی کچھ شیطانی قسم کے انسان ہوتے ہیں اور کچھ نیک انسان ہوتے ہیں، اور سملرلی جنوں میں بھی مسلمان جن بھی ہوتے ہیں اور غیر مسلم جن جو کہ شیطان یا شیطان کے چیلے کہلاتے ہیں، وہ ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے، یا کہہ لیں کہ مسلمان انسانوں سے بھی پہلے مسلمان جو زمین پر موجود تھے وہ جن تھے۔ جنوں کے متعلق قرآن پاک میں بہت جگہ پر آیا، اور خاص کر ایک تو پوری سورہ جنوں کے اوپر موجود ہے، اور کچھ ریفرنسز جو ٹائٹل سلائیڈ ہے اس کے اوپر بھی جو قرآن پاک کی آیت ہیں جنوں کے متعلق وہاں پر دیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو 3 مخلوقات پیدا کی، فرشتے، جن اور انسان، جو چونکہ تینوں کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا تھا، تو لیکن اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کو 3 ڈفرینٹ سٹیجز میں ڈیوائیڈ کر دیا۔ جس طرح سے ہم گڈ، ویری گڈ اور ایکسیلنٹ کی کیٹیگری میں کچھ لوگ کیٹیگرائز کر دیتے ہیں کہ یہ گڈ ہے، یہ ویری گڈ ہے اور یہ ایکسیلنٹ ہے،
سملرلی اللہ تعالیٰ نے ان تینوں مخلوقات یعنی فرشتوں، جن اور انسانوں کو 3 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا۔ اگر فرشتوں کو اعلیٰ کہا جاتا ہے تو جن افضل ہیں اور انسان افضل ترین ہے، یعنی انسان سپرلیٹو ڈگری پہ ہے۔ حالانکہ جن جو ہیں وہ سپر نیچرل قوتوں کے مالک ہیں۔ جن غائب ہو سکتا ہے اور غیبی حالت میں انسانوں کو دیکھ سکتا ہے، انسان جنوں کو نہیں دیکھ سکتے لیکن جن انسانوں کو دیکھ سکتا ہے۔ تو یہ سپر نیچرل جو ابیلٹیز ہیں وہ جنوں کے پاس ہے، لیکن انسان کو اس سے بھی افضل تر بنایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان کو میں نے اتنی عقل، شعور اور اتنا کچھ دیا کہ یہ پوری کائنات کو مسخر کر سکتا ہے، اور کہا کہ جاؤ اور دنیا کو تسخیر کرو۔ تو انسان جو ہے وہ فرشتوں اور جنوں دونوں سے سپرلیٹو ڈگری پہ یعنی افضل ترین سٹیج کے اوپر کھڑا ہے۔ امید ہے آپ کو انفارمیشن پسند آئے گی۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔